حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں ایک ایسے انداز میں آیا ہے جو انسان کی عقل کو حیران کر دیتا ہے۔ ان کا نام براہ راست قرآن میں نہیں لکھا گیا، مگر سورہ کہف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی ملاقات کا واقعہ تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ یہ واقعہ ایک ایسی حقیقت کو ظاہر کرتا ہے جس تک عام فہم عقل نہیں پہنچ سکتی، اسی لیے آج تک لوگ ان کے مقام کو پوری طرح سمجھ نہیں پائے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ نبی تھے، کچھ کہتے ہیں ولی تھے، اور کچھ کا کہنا ہے کہ وہ فرشتہ تھے، مگر ان کی اصل حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ واقعہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو نصیحت فرما رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ زمین پر سب سے زیادہ علم رکھنے والا انسان میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے انہیں فرمایا کہ اے موسیٰ، ایک بندہ میرا ایسا ہے جو تجھ سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا رب وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بندہ دو دریاؤں کی سنگم پر تجھے ملے گا، اور وہ بندہ وہ ہے جسے میں نے اپنی خاص رحمت اور خاص علم عطا کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم یوشع بن نون کے ساتھ اس بندے کی تلاش میں روانہ ہوئے۔ ان کے پاس ایک مچھلی تھی جو ان کے سفر کی نشانی تھی۔ جب وہ دو دریاؤں کی سنگم پر پہنچے تو مچھلی زندہ ہو گئی اور پانی میں چلی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہی وہ جگہ تھی جہاں ہم نے ملنا تھا۔ وہ واپس لوٹے تو دیکھا کہ ایک سبز لباس والا نورانی چہرے والا بندہ بیٹھا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا، اس بندے نے جواب دیا اور فرمایا، میں خضر ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں تاکہ وہ علم سیکھ سکوں جو اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ حضرت خضر نے فرمایا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے، کیونکہ تم ان باتوں پر سوال کرو گے جن کی حقیقت تم نہیں جانتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا کہ انشاءاللہ میں صبر کروں گا اور آپ کی کسی بات کا انکار نہیں کروں گا۔ حضرت خضر نے فرمایا، اگر تم میرے ساتھ چلے تو کسی بات پر سوال نہ کرنا جب تک میں خود نہ بتاؤں۔ پھر دونوں سفر پر روانہ ہوئے۔ کچھ دیر بعد انہوں نے ایک کشتی دیکھی جس پر کچھ مسکین لوگ سوار تھے۔ خضر علیہ السلام نے کشتی میں سوراخ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام بول اٹھے، آپ نے ان غریبوں کی کشتی میں سوراخ کر دیا تاکہ وہ ڈوب جائیں۔ یہ کیا آپ نے؟ خضر علیہ السلام نے فرمایا، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم صبر نہیں کر سکو گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، بھول گیا تھا، معاف کر دیں۔ پھر وہ چلے تو ایک لڑکا ملا۔ خضر علیہ السلام نے اس لڑکے کو قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ نے ایک بے گناہ جان لی، یہ تو بہت بری بات ہے۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم صبر نہیں کر سکو گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر میں اس کے بعد کچھ پوچھوں تو مجھے ساتھ نہ رکھنا۔ پھر وہ ایک بستی میں پہنچے، وہاں کے لوگوں سے کھانا مانگا مگر لوگوں نے انکار کر دیا۔ پھر خضر علیہ السلام نے ایک دیوار دیکھی جو گرنے والی تھی، اس کو سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ان لوگوں نے تو ہمیں مہمان بھی نہ بنایا اور آپ نے ان کے لیے دیوار درست کر دی، اس کے بدلے میں کچھ اجرت ہی مانگ لیتے۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا، اب ہم دونوں کے درمیان جدائی ہے، مگر میں تجھے بتاؤں گا کہ جن باتوں پر تو صبر نہ کر سکا ان کی حقیقت کیا ہے۔ جس کشتی میں نے سوراخ کیا وہ چند غریب لوگوں کی تھی جو سمندر میں محنت کرتے تھے۔ ان کے پیچھے ایک ظالم بادشاہ تھا جو ہر اچھی کشتی چھین لیتا تھا، اس لیے میں نے اس میں نقص ڈال دیا تاکہ وہ کشتی بچ جائے۔ اس لڑکے کو میں نے اس لیے مارا کہ وہ بڑا ہو کر کافر اور نافرمان بننے والا تھا اور اپنے نیک والدین کو دکھ دینے والا تھا، اس لیے اللہ نے چاہا کہ ان کے لیے اس سے بہتر اولاد عطا کرے۔ اور وہ دیوار دو یتیم بچوں کی تھی جن کے والد نیک انسان تھے۔ اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ دفن تھا۔ اللہ نے چاہا کہ وہ بڑے ہو کر اپنا خزانہ خود نکالیں۔ یہ سب میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا بلکہ اللہ کے حکم سے کیا۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام نے سمجھا کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ظاہری نظر سے نہیں سمجھے جا سکتے، ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ خضر علیہ السلام وہ بندہ ہیں جنہیں اللہ نے علم لدنی عطا کیا، یعنی وہ علم جو کتابوں سے نہیں بلکہ دل پر علقہ کے ذریعے ملتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے انہیں ایک خاص علم اور خاص زندگی عطا کی، وہ پانی اور دریا سے نسبت رکھتے ہیں، اسی لیے ان کا رنگ سبز سے مشہور ہے۔ ان کے بارے میں روایت ہے کہ وہ ابھی تک زندہ ہیں۔ اللہ نے انہیں طویل عمر دی ہے تاکہ وہ اللہ کے حکم سے لوگوں کی مدد کرے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ ہر سال حج میں شریک ہوتے ہیں اور اللہ کے نیک بندوں سے ملاقات کرتے ہیں۔
صوفی بزرگ فرماتے ہیں کہ حضرت خضر ایک روحانی استاد ہیں جو صرف ان لوگوں کو نظر آتے ہیں جنہیں اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے۔ ان کا کام دنیا کے ہر کونے میں رحمت پہنچانا ہے۔ ان کے آنے کی کوئی خبر نہیں ہوتی، وہ چپکے سے آتے ہیں، مدد کرتے ہیں اور پھر غائب ہو جاتے ہیں۔ ان کے ظہور کے بے شمار واقعات مشہور ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جب کوئی بندہ سچے دل سے ان کا نام لے کر مدد مانگتا ہے تو وہ کسی نہ کسی صورت میں اس کی رہنمائی کرتے ہیں۔ کئی بزرگوں کے حالات میں لکھا ہے کہ ایک سبز لباس والا بزرگ مشکل وقت میں ظاہر ہوا، راستہ دکھایا اور پھر غائب ہو گیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ حضرت خضر تھے۔ کچھ علماء دین کہتے ہیں کہ وہ نبی ہیں کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ اللہ کے حکم سے کر رہا ہوں، مگر کچھ علماء کہتے ہیں کہ وہ ولی تھے جنہیں اللہ نے علم لدنی دیا تھا۔ قدیم کتابوں میں بھی حضرت خضر کا ذکر ملتا ہے۔ بعض کے مطابق ان کا اصل نام بلایا بن ملکان تھا۔ وہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں تھے جب طوفان نوح آیا تو وہ کشتی میں سوار تھے اور اللہ نے انہیں طویل عمر عطا کی۔ وہ سمندروں اور دریا کے کنارے رہتے ہیں، عبادت میں مشغول رہتے ہیں اور اللہ کے ذکر سے ان کی زبان کبھی خالی نہیں ہوتی۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ وہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے وقت بھی موجود ہوں گے اور ان کے مددگاروں میں شامل ہوں گے۔ ان کا علم دنیا کے سب سے گہرے رازوں میں سے ہے۔ ان کے ذکر سے دل میں نور پیدا ہوتا ہے اور روحانی بصیرت بڑھتی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں سب سے کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ ان کا مقام ایسا ہے جہاں اللہ اپنے بندوں کو حقیقت کا شعور عطا کرتا ہے۔ ان کے ذکر سے دلوں کو سکون اور اطمینان ملتا ہے۔ ان کا کام صرف ہدایت اور رحمت ہے۔ وہ اللہ کے خاص بندے ہیں جن کا علم سمندر کی طرح بے انتہا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ کے فیصلے میں ہمیشہ حکمت ہوتی ہے۔ ظاہری آنکھوں سے جو چیز بری لگتی ہے دراصل وہ خیر اور بھلائی کا سبب ہوتی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ پر یقین رکھے، صبر کرے اور دل سے اللہ کے حکم کو قبول کرے کیونکہ اللہ کا ہر فیصلہ بہترین ہوتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کی زندگی کا پیغام یہی ہے کہ علم صرف کتابوں سے نہیں بلکہ دل کے نور سے حاصل ہوتا ہے، اور یہ نور اللہ اسی کو دیتا ہے جو سچے دل سے اس کی تلاش میں نکلتا ہے۔